بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ بجمالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس کو اللہ رب العزت جل شانہ پاک پروردگار عالم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے کوئی بات کہنا چاہتا ہے، اور وہ بات حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کہیں، پھر وہ بات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو بتائیں تو وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اور جیسے بخاری شریف، مسلم شریف، داؤد شریف، مشکات شریف وغیرہ وغیرہ جو حدیث پاک ہیں وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے ارشاد فرمائی ہیں، ان کو احادیث پاک کہتے ہیں۔ اور حدیث قدسی کو آپ نے بغور سمجھ لیا کہ حدیث قدسی وہ ہے جو رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے کہلوانا چاہتا ہے، اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ میں نے ایک حدیث قدسی کو پڑھا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ کبی و تاوانا مومن زیادہ پسندیدہ ہے کمزور مومن سے۔ قبی و تاوانا مومن کون ہوتا ہے؟ قبی اس کو کہتے ہیں جس کے اندر قوت ہو، توانائی اس کو کہتے ہیں جس کے اندر طاقت ہو۔ تو قوت اور طاقت جس مومن کے اندر ہوگی اس کو رب کائنات زیادہ پسند فرماتا ہے کمزور مومن سے، چونکہ قوی و توانا مومن جب ہوگا تو اللہ کے تمام فرائض اور واجبات کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے گا۔ جیسے کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اس کا معنی یہ ہے اور میں نے اور میں نے جن و انسان کو فقط اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ تو اس کے ذریعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ رب کائنات چاہتا ہے کہ جن و انسان میں نے فقط اس لیے پیدا فرمائے کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو جب قوی و توانائی ہوگی تو وہ صحیح طریقے سے عبادت کو انجام دے سکے گا، صحیح طریقے سے فرائض و واجبات کی ادائیگی کر سکے گا، اور صبح جلد اٹھنے کے بعد وہ اپنے تمام کام انجام دے گا۔ صبح سے لے کے شام تک اس کی جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس کو صحیح طریقے سے انجام دے سکے گا، اور اپنے والدین، اپنے بچوں، اپنے رشتہ دار سبھی کا صحیح طریقے سے اس کا ذہن کام کرے گا، اور سبھی کے ساتھ اچھی ڈیوٹی اس کی ادا ہوگی۔ لہذا
اس کو جو بھی ذمہ داری دی گئی ہے، اگر وہ ملازمت میں ہے یا کاشتکار ہے یا پھر وہ تجارت میں اپنا کوئی کام انجام دیتا ہے، تو ملازمت کے کام میں وہ اپنی صحیح طریقے سے اپنے کام کو انجام دے سکے گا۔ کاشتکاری کرتا ہے تو وہ اپنی کھیتی کو اچھی طریقے سے دیکھ سکے گا، اور اگر تجارت میں اگر اس کا وقت گزرتا ہے تو وہ اپنی تجارت کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے گا۔ اس کے لیے اللہ کی خاص رحمت اور برکت اس بندے کے حق میں ہوا کرتی ہیں جو صبح صادق کے بعد جاگ جایا کرتے ہیں اور رات کو جلد سو جایا کرتے ہیں۔ اس میں خاص اللہ کی خاص رحمتیں اس بندے کے حق میں ہوا کرتی ہیں، اور وہ بندہ کبھی پریشان نہیں ہو سکتا، اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی، کیونکہ صبح فجر میں اٹھنے کا اللہ رب العزت نے بہت خاص رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں، اور جلد سونے میں بڑی اس میں حکمتیں ہیں۔ لہٰذا میں اس کے ذریعے سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرا رب جس کو پسند فرماتا ہے تو اس طریقے سے ہم بن کر رہیں، اور جس کے لیے ہمیں پیدا فرمایا گیا ہے وہ کام کو بھی ہم صحیح طریقے سے انجام دے سکیں۔ اللہ رب العزت جل شانہ باقی پروردگار عالم کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقہ طفیل مولا ہم سبھی کو ان اچھی قرآن اور احادیث کے ذریعے سے زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔